آیت نمبر 94 94 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں نکلو یعنی جہاد کے لیے نکلو، فتبینوا تو تم تحقیق کر لیا کرو، یعنی کسی کے خلاف اقدام کرنے سے پہلے ویریفائی کر لیا کرو، کنفرم کر لیا کرو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اور مت کہو ان کو کہ جو تم کو سلام کریں کہ تم مومن نہیں ہو، تم مسلمان نہیں ہو۔ یہ اس زمانے کی آیات ہیں کہ جس زمانے میں اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو یہ ہدایت مل گئی تھی کہ اب چونکہ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ کفار مکہ اور ان کے ساتھی، ان کے سپورٹرز اور مدینے میں رہنے والے یہودی مل کر مسلمانوں کے خلاف اب ایکٹیو ایگریسو مخالفت پر تل گئے ہیں۔ اس وجہ سے اب ان کے خلاف جہاد کرنا ہوگا، اور خاص طور پر اس لیے بھی جہاد کرنا ہوگا کہ جیسا کہ ہم نے پیچھے دیکھا کہ بہت سے مسلمان ان علاقوں میں، قبیلوں میں پھنس چکے ہیں اور مجبوری کی حالت میں رہ رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، اور ان کو کوئی بچانے والا، ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس وجہ سے اب تم کو نکلنا ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس عذاب کا آغاز ہے کہ جو عذاب اللہ کی طرف سے ان قوموں پر آتا ہے کہ جو اپنے رسول کی دعوت کو ٹھکرا دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں اور ان کی مخالفت پر اڑ جاتے ہیں۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بہرحال ایسا نہیں ہے کہ جنگ کے موقع پر انسان سوائے لڑائی کے ہر طرح کے دوسرے اخلاقی ذمہ داریوں سے کی پابندی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ ایمان والو جب تم اللہ کے راستے میں سفر کے لیے جہاد کی غرض سے نکلو تو تحقیق کر لیا کرو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اور مت کہو ان کو کہ جو تم کو سلام کریں کہ تم مومن نہیں ہو۔ چونکہ اس خاص جہاد میں جو اصل فرق تھا وہ یہی تھا کہ بعض لوگ اتمام حجت کے باوجود انکار کر چکے تھے، چنانچہ لڑائی انہی سے تھی، انہی نے مخالفت کا آغاز کیا تھا، اور ان کے خلاف اللہ نے اب اہل ایمان کو ابھارا کہ تمہیں آگے بڑھ کر ان سے لڑنا ہے۔ لیکن چونکہ ان کے ساتھ مسلمان بھی رہتے تھے تو اس کا امکان تھا کہ وہ بھی کہیں اس لڑائی میں مارے نہ جائیں۔ چنانچہ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ قتل خطا کے بارے میں پچھلی چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر ایسا ہو جائے خدا نخواستہ تو پھر کیا کرنا ہوگا۔ اسی ضمن میں یہ بات بیان کی کہ تم جب نکل رہے ہو جہاد کے لیے اور راستے میں تم یہ محسوس کرو کہ تمہیں کچھ لوگ سلام کر رہے ہیں اور سلام کر کے اس پیغام کو تم کو پہنچا رہے ہیں کہ بھائی ہم تمہارے بھائی ہیں، یعنی ہم ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ اس وقت
لڑائی ہے، جہاد ہے، تو تم جب کوئی تمہیں سلام کرے تو تم یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کا ساز و سامان چاہتے ہو، یعنی جب تم انکار کرو گے اس بات کو ماننے کا کہ یہ جو سلام کر رہے ہیں یہ مسلمان ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم چاہتے ہو کہ تم ان سے لڑو، اور لڑنے کے نتیجے میں تم ان کو شکست دو، اور شکست دینے کے نتیجے میں تم مال غنیمت حاصل کرو، تو یہ تم چاہتے ہو۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ، اور اللہ کے پاس تو تمہارے لیے بہت غنیمت ہے، سامان غنیمت ہے، یعنی یہ دنیا کی زندگی کی اغراض کی خاطر تم کوئی گڑبڑ مت کرو کہ تم کہو کہ اچھا موقع ہے اس وقت ہم ہلہ بول دیں اور ساز و سامان کو ہم اپنے ساتھ کر لیں۔ یہ اس زمانے میں ایک بڑی لالچ ہوتی تھی لوگوں کو کہ کسی طرح سے لڑائی کر کے شکست دے کے تو جو مال آیا ہے اور تاریخ میں مورخین نے اس کو ایسے بیان کیا کہ نعوذ باللہ مسلمانوں کی معیشت بھی ابتدا میں اسی پر مبنی تھی۔ ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو بالکل ابتدا میں مکی دور میں سورہ عادیات میں اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ دنیا کے حریص ہیں، اور وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ وہ تو دولت، تمہیں بھی اسلام کے پیغام کو ماننے کا شرف حاصل نہیں ہوا تھا، تو اب تم ان کے بارے میں یہی تمنا کرو اور حسن ظن رکھو، یعنی انسان کو دوسرے لوگوں کے بارے میں یہ خواہش ہونی چاہیے کہ اور ان کا خاتمہ ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ ایمان لانے میں وقت لگتا ہے، لوگوں کو دین کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے، تو ٹھیک ہے کچھ لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ اب ان کے اندر کوئی خیر نہیں، یہ اب ایمان نہیں لا سکتے، یہ اللہ کے عذاب کے اب مستحق بنیں گے۔ ظاہر ہے اللہ ہی یہ کہہ سکتا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ تو کوئی اور ذریعہ ہے ہی نہیں کہ جو ہمیں یہ بتائے۔ اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون، برابر نہیں ہیں وہ لوگ جو بیٹھ رہنے والے ہیں، پیچھے رہ جانے والے ہیں اہل ایمان میں سے، غیر اولی الضرر، بغیر کسی ایکسکیوز کے، بغیر کسی معذوری کے، برابر نہیں ہیں وہ، والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور وہ کہ جو جہاد کرنے والے ہیں اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصول طے کیا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا تقاضا کیا جائے گا کہ جس میں ذرا مشکل ہوگی، زحمت ہوگی، طبیعت میں رکاوٹ ہوگی، تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے تقاضوں کو گریجولی، تدریج کے ساتھ اپنے بندوں پر انٹروڈیوس کرتے ہیں۔ چنانچہ جہاد کے معاملے میں بھی یہی ہوا کہ اس جہاد سے پہلے کہ جس جہاد کے اعلان کے بعد اللہ نے فرمایا تھا کہ اب کسی ایبل باڈیڈ مرد کو کہ جس کے پاس سواری بھی ہے اجازت نہیں ہوگی کہ وہ مدینے میں رہے، سب کو تبوک جانا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جہاد کو بھی اللہ کے راستے میں، اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں، کفار کے اسلام
پیغمبر مسلمان دشمنی کے باوجود اس کو ایک والنٹری آپشنل ایک عمل قرار دیا تھا، اور یہاں اس کو بیان کیا کہ برابر نہیں ہیں وہ لوگ کہ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں، گھروں میں بیٹھے رہنے والے ہیں بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی ایکسکیوز کے، اور وہ لوگ کہ جو جہاد کے لیے نکلنے والے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، باموالہم وانفسہم، اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، فضیلت دی اللہ نے جہاد کرنے والوں کو اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ بیٹھے رہنے والوں کے مقابلے میں ایک درجے کی، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اس جہاد کی دعوت پر والنٹیرلی، بغیر اس کے کہ ان پر اس کو اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے فرض کیا گیا، جو اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، اللہ نے ان کو زیادہ بڑا درجہ دیا ہے، وہ اللہ کے ہاں زیادہ بڑے مقام کے مستحق ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے اس میں شبہ نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے ان میں بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، یعنی وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل رہے ہیں اور وہ لوگ کہ جو نہیں نکل رہے، سبھی کو اللہ نے اچھے وعدے کی نوید سنائی ہے، بشرطے کہ وہ اپنے ایمان پر اور دین میں صحیح رویے پر قائم رہیں۔ لیکن وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں کے مقابلے میں ایک عظیم اجر کی، یعنی ان کے درمیان جو فرق ہے وہ بڑا فرق ہے۔ یہ جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ہمیشہ رہا ہے طریقہ کہ اس سے پہلے کہ کوئی توقع، ایکسپیکٹیشن اعلان کر دیا جائے کہ وہ لازم ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے لوگوں کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں کہ وہ بات کو اگر اپنے طور پر سمجھ کر اختیار کر لیں تو یہ چیز زیادہ مناسب ہے۔ اور ظاہر ہے کہ افراد کے معاملے میں بھی یہی کرنا چاہیے اور سوسائٹیز کے معاملے میں بھی یہی کرنا چاہیے۔ جب بھی دین کو پیش کیا جائے گا تو لوگوں کو آسانی سے مشکل کی طرف لے جایا جائے گا۔ ویسے تو دین مشکل ہے ہی نہیں، لیکن وہ کہ جو نسبتاً انسان کی طبیعت میں رکاوٹیں ہیں ان کو دھیرے دھیرے آگے بڑھ کر اس کو اوور کم کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ فرمایا کہ جو جہاد کرنے والے ہیں وہ گھر میں بیٹھے رہنے والوں کے مقابلے میں ایک بڑے عظیم فضل اور اجر کے مستحق ہیں۔ درجات منہ، یہ وہ درجے ہیں کہ جو اس کی طرف سے ان کو ملیں گے، ومغفرۃ ورحمہ، اور اس کی جانب سے مغفرت ہوگی اور رحمت ان کو حاصل ہوگی۔ وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور اللہ تو بخشنے والا ہے اور اس کی رحمت ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ تو ہوا اس جانب کا معاملہ کہ ٹروپس نکل رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نکل رہے ہیں اللہ کی طرف سے اس وعدے کو سن کر کے ان کو بڑا اجر ملے گا اپنے ایمان کے جذبے کے تحت، تو ان کے لیے اللہ نے خوشخبری سنائی۔ دوسری جانب جو ایک سینیریو تھا وہ یہ تھا کہ مختلف قبیلے تھے، مختلف علاقے تھے مکے کی سرزمین میں، بعض مسلمان تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، ان کو ایمان کی حلاوت مل گئی تھی، ان کو ایمان کی حقیقت معلوم ہو گئی تھی۔ ایمان ایک بہت بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العزت موجود ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس نے ہمیں اس دنیا کی آزمائش میں رکھا ہوا ہے، موت کے بعد ہمیں اس کو جواب دینا ہے۔ اس نے ہمیں اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے
اپنا دین، اپنا پیغام، اپنا منشا بتایا ہے، تو جب انسان کو یہ ایمان نصیب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے زندگی کے فیصلے اسی کے مطابق ہوتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہر وقت زندگی کو مشکل میں ڈالا جائے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ہر وقت زندگی کو آسانی میں ڈالا جائے اور معلوم ہو کہ ایمان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ایمان جہاں جہاں جس چیز کا تقاضا کرے گا اس کو پورا جائے گا. تو اس جانب فرمایا کہ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ کہ جن کی جان فرشتے اس حال میں قبض کریں گے کہ وہ اپنی جان پر ظلم کر رہے تھے. یعنی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو بستیاں ہیں کہ جس میں رہنے والے بعض مسلمان نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جہاں انہیں دین کے معاملے میں ستایا جا رہا ہے، جہاں ان کے لیے رہنا ایمان کے ساتھ ممکن نہیں ہے، تو ان کو یہ بتا دینا چاہیے کہ جن لوگوں کی جان فرشتے اس حال میں قبض کریں گے کہ ان لوگوں نے اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالا ہوگا، فرمایا کہ اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوں گے، ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم، تو وہ ان سے پوچھیں گے کہ تم کس حال میں پڑے رہے، یہ تم کیا کر رہے تھے؟ یعنی آخر یہ کیا وجہ ہے کہ تم نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ ایک جانب تم یہ کہہ رہے تھے کہ تم مسلمان ہو، پیغمبر کی تم نے دعوت سن لی ہے، اور دوسری جانب تم کہہ رہے ہو کہ تم نے نکلنا نہیں ہے اور تمہیں ستایا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں نہ تمہارا ایمان نظر آ رہا ہے، نہ تمہاری نماز نظر آ رہی ہے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ جب وہ مریں گے تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ یہ تم کس حال میں پڑے رہے، تو وہ جواب دیں گے قالوا کننا مستضعفین فی الارض، کہ وہ جواب دیں گے کہ ہم تو اس ملک میں بالکل، اس سرزمین میں بالکل بے بس تھے، ہم کمزور تھے، یعنی ہمارے لیے ممکن ہی نہیں تھا کچھ کرنا، اس لیے کہ یہ لوگ ظالم تھے. تو فرشتے جواب دیں گے قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، فرشتے کہیں گے کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی، پھیلی ہوئی نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے. فاولئک مأواہم جہنم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وساءت مصیرا، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. اس سے معلوم ہوا کہ بعض مجبوریاں وہ ہوتی ہیں کہ جو واقعی مجبوریاں ہوتی ہیں، اور بعض مجبوریاں وہ ہوتی ہیں جو محض بہانہ ہوتی ہیں، یعنی اپنی دنیا کی لالچ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. تو اللہ جانتا ہے کہ کون سی مجبوری ہے کہ جو جسٹیفائیبل ہے، اور کون سی مجبوری ہے کہ جو بس محض ایک بہانہ ہے بات کو ٹالنے کے لیے. جب اللہ کے رسول خود آ جاتے ہیں تو پھر تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی سوسائٹی میں دونوں طرح کے لوگوں کو الگ الگ کر دیتے ہیں. تو مشرکین کفار الگ ہو گئے، اہل کتاب الگ ہو گئے، لیکن یہ مسلمانوں کے اندر جو منافق تھے، یہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں ہی کا روپ اختیار کیے ہوئے تھے. تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایسے کام نہیں چلے گا کہ آپ یہ کہیں جی کہ او جی مجبوری کیا کریں، اب لوگ ستا رہے ہیں، ہم نے اگر نماز پڑھی تو مار دیں گے، وہ ہم نے کہا مسلمان ہیں تو اس کے بعد نہ ہم بچیں گے نہ ہماری اولاد بچے گی، تو ہم کیا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو ہجرت کر کے اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکتے تھے، ان کے لیے یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا. اور ان کو یہ بتا دو کہ جب فرشتے ان کی جان قبض کریں گے تو ان سے پوچھیں گے، اور اگر وہ یہ جواب دیں گے کہ ہم کمزور تھے،
تو ان کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ کے لیے ہجرت کا دروازہ کھلا ہوا تھا، آپ کو روکا کس نے تھا؟ اور پھر ان کا یہ انجام بیان ہوا ہے کہ جو اصل میں جو کفار کا انجام ہے، جو منافقین کا انجام ہے، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنی اس کیفیت پر مطمئن تھے. یعنی ظاہر ہے کہ ایمان کے ساتھ انسان کے اندر کمزوری کی حالت میں بھی ایک بے چینی ہوتی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. کوئی آدمی تدبیر کرتا ہے، کوئی آدمی سوچتا ہے، ٹھیک ہے بعض لوگ کمزور ہوتے ہیں، ان کی تدبیر، ان کی کمزوری میں کچھ سستی کاہلی ہوتی ہے، کچھ تاخیر ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی کہے کہ یار ہمارے لیے تو ویسی مشکل ہے، اور پھر آدمی پھر بے ایمانی کی زندگی کو انجوائے کرتا رہے. الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، سوائے ان کمزوروں کے جو مردوں میں ہیں، یعنی بوڑھے، عورتیں اور بچے. لا یستطیعون حیلۃ، جو حقیقت میں کوئی نہیں رکھتے تھے امکان، جن کے پاس واقعتاً کوئی تدبیر نہیں تھی نکلنے کی. ولا یہتدون سبیلا، اور نہ ہی وہ کوئی راستہ پاتے تھے. یعنی ان کے معاملے میں تو جو عذر ہے وہ قابل قبول ہے کہ وہ نہیں نکل سکے، ان کے لیے ہجرت کرنا ممکن نہیں تھا. لیکن وہ لوگ کہ جو ہجرت کرنے کا باقاعدہ اپنے اندر پورا امکان، پوٹینشل رکھنے کے باوجود نہیں کر رہے تھے، محض دنیا کی لالچ کی وجہ سے، ان کے بارے میں فرما دیا گیا کہ یہ کوئی اتنی سادہ چیز نہیں ہے کہ آپ کا موڈ ہوا تو آپ نکلے، اور خیال ہوا کہ یار کاروبار یہاں ٹھیک ہی چل رہا ہے تو کیا مسئلہ ہے. ظاہر ہے کہ یہ بات وہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے ایمان کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی. فرمایا کہ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، یہ لوگ کہ جن کے پاس کوئی واقعی عذر موجود ہے، بوڑھے، عورتیں، بچے، جو نکلنے کی کوئی تدبیر نہیں رکھتے، ان کے پاس کوئی اس کا امکان نہیں ہے. فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، ان کے لیے امید ہے کہ اللہ ان سے درگزر فرمائے گا. یعنی ہے تو یہ بھی جرم، لیکن اللہ تعالیٰ اس جرم میں درگزر فرمائے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ تعالیٰ ہے ہی درگزر فرمانے والا، مغفرت کرنے والا. اللہ اپنے بندوں کے بارے میں معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے. یہ تمام ان معاملات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بعض اوقات بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان کی مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن مجبوری واقعی ہے یا مجبوری ایک بہانہ ہے، یہ فیصلہ تو اللہ ہی کرے گا. جیسے کہ مثال کے طور پر حرام کھانے کے بارے میں، حرام گوشت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اب یہ بتا دیا کہ مردار کا گوشت ہو، خون ہو، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا گوشت ہو، یا سور کا گوشت ہو، جو فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، جو مجبور ہو گیا اور بغیر شوق اور رغبت کے، اور اتنا ہی جتنی کہ اس کی مجبوری ہے، اگر وہ اس کو استعمال کرے گا تو پھر فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا. مطلب یہ ہے کہ وہ بھی کوئی اعلیٰ چیز نہیں ہے کہ آپ ایک حرام چیز کو کھائیں، مگر اللہ مجبوری دیکھتا ہے. مجبوری کے معاملات میں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ ہے. یہ تمام دین کے معاملات میں یہی اصول ہے. یہاں بھی ظاہر ہے چونکہ یہ ایک اہم معاملہ ہو گیا تھا کہ لوگ اپنے ایمان سے محروم ہو رہے تھے اور ایمان کے اظہار سے محروم ہو رہے تھے، اور ان کے پاس نکلنے کا راستہ تھا، اور محض دنیا کے تعلقات اور اس کے مجبوریاں تھیں کہ آڑے آئی ہوئی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس معاملے میں یہ دیکھا جائے گا کہ کون مجبور ہے اور کون نہیں ہے. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اپنے گھر سے نکلے گا
ہجرت کرتے ہوئے یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، تو وہ پائے گا اپنے لیے بہت ٹھکانے، پناہ کے لیے بڑے ٹھکانے، وسع اور بڑی گنجائش۔ یعنی ایک تو یہ بتایا گیا کہ اگر تم موقع اور ریسورسز ہونے کے باوجود نہیں نکلو گے تو یہ اصل میں ایمان کی نفی ہے، اور دوسری طرف پازیٹیولی موٹیویٹ کیا کہ جو اللہ کے راستے میں نکلے گا اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکلے گا، اس کے راستے میں نکلے گا، تو وہ دیکھے گا کہ اس کو زمین میں بہت ٹھکانے ملیں گے اور بڑی وسعت ملے گی۔ یعنی اللہ دنیاوی لحاظ سے کوئی کمی نہیں ہونے دے گا۔ ٹھیک ہے، کچھ دنوں کے لیے کچھ آزمائش آئے گی، کچھ بھوک لگے گی، کچھ شروع میں وسائل کم ہوں گے، لیکن اللہ راستے کھول دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہجرت کرنے والوں کو کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تم جب یہ اللہ کے راستے میں اقدام کرو گے تو تم بالکل مفلسی کی زندگی گزارو گے۔ اور یہ واقعتاً ہوا مدینہ منورہ میں۔ بہت سے جو مہاجر صحابہ گئے، معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ہی عرصے کے بعد وہ اپنے تجارت کے ذریعے سے بہت ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایات سے مالا مال کیا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا، اور جو اپنے گھر سے ہجرت کے لیے نکلے، إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی دین کی خاطر، وہ دین کے جو اللہ نے بھیجا اور اس کے رسول نے لوگوں تک پہنچایا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف جو اپنے گھر سے ہجرت کے لیے نکلا، ثم یدرکہ الموت، پھر اسے موت آ جائے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے واجب ہو گیا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کو لازماً مدینہ منورہ پہنچنا ہی ہے، نہیں، آپ کو نکلنا ہے بس۔ اللہ کے ہاں تو اصل میں وہ جو ہوتا ہے نا دین کا ایک دنیاوی ٹارگٹ، وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا جتنا کہ انسان کی نیت، اس کا ارادہ، اس کا جذبہ، اس کا اقدام۔ وہ قدم اٹھا لیا، کام ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ پہنچے نہیں پہنچے، اس کا تعلق تو اس سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی کیا اسکیم ہے، اس کا اپنا کیا پلان ہے۔ حج کے بارے میں تو یہ کہا گیا ہے نا کہ اگر کوئی شخص حج کے لیے نکلے اور راستے میں کوئی ایسی مجبوری آ جائے کہ وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، تو بس وہ جو جانور ساتھ لے کے گیا اس کو ذبح کرے، ہو گیا حج۔ اس لیے کہ خدا تعالیٰ کے ہاں وہ جو الٹیمیٹ عمل ہے، جو اس کی ظاہری شکل ہے، اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک آدمی نے نیت کیا کی، اس نے ارادہ کیا کیا۔ تو فرمایا کہ جو نکلا اپنے گھر سے ہجرت کرنے کی نیت سے اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں، پھر اسے موت آ گئی، تو فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے ذمے واجب ہو گیا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ نماز میں کمی کر لو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا وہ تمہیں ستائیں گے۔ ان الکافرین، یقیناً یہ کافر انکار کرنے والے، کانوا لکم عدوا مبینا، یہ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اب اس موقع پر کہ جب مسلمان جہاد کے لیے نکل رہے تھے تو ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوا کہ نماز کا وقت آ جائے تو کیا کریں، نماز پوری پڑھیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اس میں تم قصر کر سکتے ہو، قصر کر سکتے ہو، اس لیے کہ الفاظ یہ ہیں کہ لیسا علیکم جناح،
تم پر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی تم اس بارے میں بلیم نہیں کیے جاؤ گے اگر تم قصر کر لو. یعنی اگر تو یہ ہوتا نا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے کہ یہ قصر کرنا لازم ہے تو پھر تو حکم دیتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اس میں تم کو اس بارے میں ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا. اس کو کہا تو گیا اس لیے کہ جب تم جہاد کے لیے نکلو اور تمہیں خدشہ ہو، تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ دشمن تم پر ٹوٹ پڑیں گے، تم کو ستائیں گے، تو ایسی حالت میں ظاہر ہے کہ آدمی ٹینس ہوتا ہے. انسان کے لیے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنی ممکن نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ کنسیشن کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنسیشن کو ایکسپینڈ کیا، ظاہر ہے اللہ ہی کی اجازت سے، عام سفر میں بھی. یہ ہے اصل میں وہ چیز جس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے پیغمبر کی جانب سے ہم کو انفارمیشن ملی، وہ اصل میں اگر دین قرآن سنت کی روشنی میں دیکھا جائے تو وہ اس کی فرع ہے، ایکسٹینشن ہے، کورولری ہے کہ جو بات قرآن میں بیان ہوئی ہے. قرآن میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ تم نماز قصر کر سکتے ہو اگر تم جہاد کے لیے نکلو اور تم خطرے میں ہو. لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تم ٹینس ہو گئے. وجہ یہ ہے کہ تم معمول میں جو زندگی گزارتے ہو وہ تمہیں اس وقت کیفیت حاصل نہیں ہوگی. تو یہ میں اور آپ یا کوئی عالم کہے تو اس کو ماننا ذرا آسان نہیں ہوگا، اگرچہ کہ اس میں حقیقت یہ ہے کہ گفتگو ہو سکتی ہے اور معاملات میں بھی ہو سکتی ہے. یہی دین کا فہم، اس کی فقہ ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تو بات بس ہو گئی، کمپلیٹ ہو گئی. آپ نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا آگے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس بات کو حضرت عمر نے پوچھا کہ کچھ ان کو تعجب ہوا کہ یہ قرآن میں جو ہوا تھا وہ تو صرف خطرے کی حالت میں تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایات میں آتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک عنایت ہے جو اس نے تم پر کی ہے، اس کو قبول کرو. یعنی وہ جو ایک نقطہ ہے کہ تم ٹینس ہوتے ہو اور اس پر اللہ نے کنسیشن دیا ہے، اسی کو پھر بڑھا دیا گیا ہے. اور یہ بڑھانا ظاہر ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہ بات سمجھائی اور انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا. یا یوں کہیے کہ حضور نے اس کو اپنے اجتہاد سے ایکسٹینڈ کیا اور اللہ نے اس کو اون کر لیا. ان دونوں میں سے کوئی بھی پروسیس ہوا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ پیغمبر دین کے اصل ماخذ ہیں، وہی دین دیتے ہیں. تو انہوں نے ایسا کیا اور یہ گویا کہ پریکٹس میں آ گیا. اس میں جو قصر ہے اس کی دو شکلیں ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹروڈیوس کی. ایک یہ کہ جو نمازیں 4 رکعت پڑھی جاتی، یعنی ظہر، عصر اور عشاء، ان کو 2 کر دیا جائے. جو 2 ہے یعنی فجر، یا 3 ہے یعنی مغرب، وہ 2 اور 3 ہی رہیں گی. دوسری چیز یہ ہے کہ بعض صورتوں میں اگر ضرورت پیش آئے تو 2 نمازیں جوڑی بھی جا سکتی ہیں، یعنی ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء. یہ دونوں ہی کام آپ نے معلوم ہوتا ہے کہ روایات سے کہ آپ نے کیے. اور یہ دونوں ہی وہ ہیں کہ جو ہمارے ہاں حج میں باقاعدہ شامل ہو گئے. منا میں آپ قصر کرتے ہیں، یعنی آدھی کرتے ہیں، نماز الگ الگ پڑھتے ہیں، اور عرفات میں، مزدلفہ میں ملا بھی دیتے ہیں. تو یہ گویا کہ دین کے اس عمل میں ریگولر جو عمل ہے سالانہ، اس میں بھی شامل کر دیا گیا.
لیکن وہ بات الگ ہے کہ یہ ساری کی ساری جو چیز چلی آ رہی ہے یہ اجازت کے زمرے میں ہے. ظاہر ہے جہاں جہاں تو اب یہ عبادت کا حصہ بن گئی چیز، جیسے مثال کے طور پر حج میں، عرفات میں، وہاں تو امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو وہ تو آدمی کرے گا ہی ویسے. لیکن اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ آدمی اگر کسی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں بظاہر ٹیکنیکلی وہ مسافر ہے لیکن وہ گھر سے زیادہ اطمینان اور آرام کے ساتھ ہے، مرضی ہے اس کی کرے، مرضی ہے نہ کرے. اس لیے کہ یہاں قرآن مجید نے اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی تمہیں اجازت ہے. آج کل وہ جہاں انٹرنیٹ اور انٹرنیٹ میں ایک نمایاں چیز واٹس ایپ ہے، ویسے فیس بک بھی ہے، اور بعض پرابلمز ہیں وہاں. یہ اچھی چیز بھی ہے کہ دین کی بہت سی باتیں اب ایسے سامنے آ جاتی ہیں کہ جو پہلے نہیں آتی، عام آدمی کو بھی آ جاتی ہیں. اور اللہ بھلا کرے بعض لوگوں کا وہ ظاہر ہے کہ چونکہ بہت واقف ہوتے ہیں اس لیے وہ اس کو بیان بھی کرتے ہیں اپنی اپنی اوپینین. ان میں ایک نمایاں شخصیت اللہ ان کو غریق رحمت کرے مولانا اسحاق کی ہے کہ جو اللہ کو پیارے ہو گئے. تو بہت سی باتیں کیونکہ وہ حدیث کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، بہت زیادہ اسلامی تاریخ کو. تو آپ نے بھی ان کے دیکھے ہوں کہ بہت سارے کلپس پنجابی میں زیادہ بولتے تھے، فیصلہ آباد سے ان کا تعلق تھا. آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ایسے جیسے کہ شاید آپ نے دیکھا نہیں ہوگا. آئی ایم شیور ہی از اے ویری فیمس مین یو نو. اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں پچھلے 5-10 سال میں، اس میں اب ایٹ لیسٹ آئی کین سے اباؤٹ ریلیجن لوگوں کو فیم حاصل ہوئی ہے ناٹ تھرو ٹیلی ویژن بٹ تھرو انٹرنیٹ. یہ چند شخصیات ہیں کہ جو بغیر ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں آئے، ایز فار ایز آئی نو وہ بہت ویل نون ہو گئے. میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. ان میں ایک مولانا اسحاق ہیں، ایک دوسرے انجینئر محمد علی صاحب ہیں، اور تیسرے قاسم صاحب ہیں جو موٹیویشنل تقریریں کرتے ہیں، آپ بہت سنا ہوگا. اور ایک اور چوتھے آ رہے ہیں جو ابھی ان کی چند آئی ہیں لیکن آئی ایم شیور کہ وہ بھی بہت پاپولر ہو جائیں گے. سو میں یہ ساری تمید ایسی باندھ دی. مولانا اسحاق نے اور کہیں اور بھی میں نے دیکھا یہ بتایا کہ وہ ان کی ایک تھیم یہ ہے کہ یار یہ خواہ شیعہ سنی کا تو ان لوگوں نے جھگڑا کیا ہوا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ بھی جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ بھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، تم جو کہتے ہو وہ بھی لکھی ہوئی ہے، اس میں جھگڑنے کی کون سی بات ہے. سو انہوں نے کہا یہ جو نمازوں کا ملانے کا مسئلہ ہے نا، تو شیعہ چلو ملا لیتے ہیں لیکن وہ مانتے ہیں کہ نمازیں 5 ہی ہیں، اور ویسے بائی دا وے آپ کے یہاں بھی تو ملاتے ہیں. اور پھر انہوں نے وہ روایت سنائی کہ جو انہوں نے بھی سنائی اور غالباً انجینئر محمد علی صاحب نے بھی سنائی، کہ جس میں یہ آتا ہے کہ غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں نمازیں قصر کی اور جمع کی، بغیر اس کے کہ سفر تھا، بغیر اس کے کہ خوف تھا، اور بغیر اس کے کہ بارش تھی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب ٹھیک ہے، مطلب ہمیشہ تو نہیں کرنا چاہیے لیکن کبھی کبھار اگر ہو بھی جائے تو کوئی نہیں. دیکھیں میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جیسے لوگوں کی سوچ میں اور ان کے دین کو دیکھنے کے انداز میں ایک ذرا سا فرق یہ ہے کہ یہ حضرات جب یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں یہ واقعہ آ گیا، اور یہ آ گیا مستند حدیث میں، مستند سے مراد کہ جس پہ کوئی اعتراض آپ راوی پہ نہیں کر سکتے زیادہ کوئی زوردار، تو بس یہ ریالٹی ہے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا وہ دین ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا وہ دین ہے، تو دین کے ساتھ اس کو جوڑ کے بھی تو دیکھیں نا بھائی. قرآن مجید ایک بات کہہ رہا ہے کہ آپ قصر کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ ہوں خطرے میں اور سفر میں نکلیں جہاد کے لیے. حضور نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا عام سفر میں، اس کی آپادھاپی کی وجہ سے سمجھ میں آ گئی بات سر آنکھوں پر. آپ نے اس کو شہر کے اندر بھی ان تینوں وجوہات کے علاوہ کہ بغیر نماز پڑھی
بالکل ٹھیک ہے، ہم اس واقعے کا انکار کر ہی نہیں سکتے، مگر اس میں ہم یہ ایڈ کریں گے کوئی چوتھی وجہ تھی جو یا تو راوی نے نوٹ نہیں کی یا بیان نہیں ہوئی، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بغیر وجہ کے نہیں ہو سکتی. اس لیے اصل میں جو آپ کو خبر ملتی ہے نا، اس کو قرآن سے جوڑ کے سمجھنا چاہیے. وہ ہمارے ہاں بہت سی بحثیں اس لیے بھی ہوتی ہیں، وہ ہم سے بھی لوگ بحث کرتے ہیں اور ہمیں بہت کچھ کہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں بات یہ کہ لیٹس بی کلیئر، دین کو سمجھنا ہے کہ نہیں سمجھنا، یا آپ کو جہاں سے جو خبر ملے گی آپ اس کو مان لیں گے. بھائی وہ خبر اپنی جگہ پر بہت اچھی ہے، جس نے ہم کو پہنچائی ہے ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ہم نے دین کو کنفیوز ریکارڈ ہے، اس ریکارڈ کو اس قرآن کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے، نہ کہ اس کو بھی بیان کر دیں اس کو بھی بیان دیں، پھر بہت کنفیوژن ہے. سو میں نے یہ قصر کی نماز کے بارے میں یہ جو بات تھی اس کو بھی بیان کر دیا، اور فرمایا کہ ان الکافرین کان لکم عدوا مبینا، یہ کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں، یعنی ان کا تو بس چلے تو وہ دیکھیں کہ تم نماز پڑھ رہے ہو تو تمہارے اوپر حلہ بولتے ہیں. ایک آخری چیز یہ ہے، وہ بڑی آبویس سی بات ہے، بلکہ دو چیزیں ہیں. آدمی کہتے ہیں کہ موقع ملا ہے تو آدمی پوری بات ہی کر لے. ایک چیز تو یہ ہے کہ آبویسلی جب آپ سفر یا فار دیٹ میٹر کسی بھی اور مجبوری کی وجہ سے فرض نماز قصر کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد کہ میں 4 سنتا بھی نہ پڑھ لیا، تو یار تو فرض کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کا مطلب یہ جب آپ نے فرض کو قصر کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صورتحال ایسی ہے کہ آپ 4 رکعت فرض بھی نہیں پڑھنے کی پوزیشن میں ہے، تو آپ نے ان کو 2 کر دی ہے، تو پھر سنتوں کا کیا سوال ہوا؟ اب سمجھ یہی بات. اور ایک دوسرا نقطہ بھی میں بیان کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، پسند آئے تو قبول کر لیں، پسند نہ آئے تو ویسے واپس کر دیں بغیر کسی پیمنٹ کے. وہ کہ سنتیں ساری بہت اچھی ہیں، سنت موقدہ، مگر فجر کی جو ہے نا 2 سنتیں وہ تو بہت ہی زبردست ہیں، وہ بہت ہی ضروری ہیں. وہ اتنی ضروری ہیں کہ اگر فجر کی جماعت بھی ہو رہی ہو تو پہلے آپ ہو رہے. میں جب جاتا ہوں آنیسٹلی پتہ نہیں کیا میرا مسئلہ ہے، حالانکہ میں بڑا کہتا ہوں یار آدمی کو ہونا چاہیے کھلے ذہن کا، مجھے ہمیشہ ہوتے ہوئے بھی آپ کو پڑھنا ہے. اس میں تو سچی بات ہے، نہ جانے کیوں اس چیز کو اگنور کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سے کم ایک موقع پر عصر کے بعد وہ نوافل پڑھے کہ جو آپ معمول میں پڑھتے تھے. چنانچہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ آپ فرض کی جماعت میں شامل ہوں اور آپ کی سنتیں ابھی آپ نے نہ پڑھی ہوں تو آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں، یعنی امیجیٹلی آفٹر یور فرض. یہ ایک ایکسیپشن ہے کہ اس معاملے میں کہ ادروائز عصر کی نماز فرض کے بعد اور فجر کے فرض کے بعد آپ کو کوئی اور نماز نہیں پڑھنی، لیکن وہ نماز البتہ اس سے مستثنا ہے کہ جو آپ معمول میں پڑھتے ہیں، یعنی اپنی نوافل جن کو ہم سنت موقدہ کہتے ہیں، وہ اگر چھٹ گئے ہیں تو آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں. خیر یہ ایک نمازوں سے متعلق ہے، چونکہ قصر سے متعلق یہ بات آ گئی. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور اے پیغمبر جب آپ ان کے درمیان ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں، یعنی خطرے کی صورتحال ہے اور آپ ان کے درمیان موجود ہیں اور آپ نماز کی امامت کرا رہے ہیں. اب یہ ایک خاص صورتحال ہے، جہاد کے لیے نکلیں، آپ کے ساتھ آپ کے جانثار ساتھی ہیں اور آپ اس موقع پر نماز پڑھا رہے ہیں. دائیں بائیں سے خطرہ ہے کہ دشمن حملہ آور ہو جائے گا. تو ایک تو یہ سوال پیدا ہو گیا، بندہ کہے یار تو اللہ مالک ہے، اللہ پہ توکل کرو، بھروسہ کرو اللہ پر. نہیں، یہ کوئی توکل نہیں. ایک قلعہ، اپنے اونٹ کو باندھو، ثم توکل، پھر بھروسہ کرو. جو دنیاوی تدابیر تمہارے پاس ہیں، جو دنیاوی ساز و سامان ہے، پہلے اس کو پوری طرح سے استعمال کرو اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرو.
اللہ تعالیٰ خودکشی کو پسند نہیں کرتا کہ آپ نے کہا جی کہ ہاں میں باہر نکل رہا ہوں, گولیاں مارو اللہ مجھے بچائے گا. اللہ تعالیٰ کی کوئی ذمہ داری نہیں لی ہوئی. آپ خود حفاظت کے لیے پوری کوشش کریں گے اور اس کے بعد بہادری دکھائیں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا, آپ کو محفوظ رکھے گا اگر اس کی حکمت میں یہ بات ہے. تو یہاں بھی حضور موجود ہیں, آپ جماعت کرا رہے ہیں, تو کون ہوگا کہ جو یہ نہیں چاہے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز نہ پڑھے؟ سب پڑھنا چاہیں گے. تو اتنی شدید خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا ایک بندوبست کیا, ایک خصوصی نماز تجویز کر کے فرمائے کہ فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ, پھر اگر آپ ان کے درمیان موجود ہوں, فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ, پھر آپ ان پر نماز کی امامت کرائیں, ان کو نماز پڑھائیں. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ, تو چاہیے کہ ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے, یعنی وہ بھی آپ کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو جائے. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ, اور وہ اپنے اسلحے کو لیے رہے. فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ, پھر جب وہ سجدہ کر چکیں تو تمہارے پیچھے ہو جائیں. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا, اور وہ دوسرا گروہ آ جائے جس نے نماز ابھی نہیں پڑھی تھی. فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ, تو وہ نماز پڑھیں تمہارے ساتھ. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ, اور وہ بھی اپنی حفاظت کا سامان اور ضروری اسلحہ لیے ہوئے ہوں. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ, چاہتے ہیں وہ لوگ, چاہا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے انکار کیا کہ کاش کہ تم غفلت میں ہو, ان اسلحتہم وامتعتکم, تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کے معاملے میں غافل ہو, اور وہ فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ, تم پر ایک ہی مرتبہ ٹوٹ پڑے, فیصلہ کن حملہ کر دیں. تو یہ نہ کرو. ولا جناح علیکم ان کان بکم اذی من مطر او کنتم مرضی, لیکن کوئی حرج نہیں اگر بارش کی تمہیں تکلیف ہو یا تم بیمار ہو, تو کوئی حرج نہیں ان تضعوا اسلحتکم, کہ تم اپنا اسلحہ اتار دو. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ, ہاں یہ ضروری ہے کہ تم حفاظت کا سامان لیے رکھو. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا, اللہ نے ان کافروں کے لیے ایک ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ جو نماز تجویز کی گئی, اس میں شکل کیا بنی؟ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا میں تو شاید ایک آدھ مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت نماز پڑھائی. 2 رکعتوں میں ایک گروپ شامل ہوا اور دوسرے حفاظت کر رہے تھے, پھر وہ پیچھے چلے گئے اور دوسرا گروہ جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ گئے, اور بقیہ 2 رکعتوں میں وہ شامل ہو گئے. تو آپ کی 4 رکعتیں ہو گئیں اور باقی لوگوں کی 2 رکعتیں ہو گئیں, جو ظاہر ہے کہ سفر میں جس کی اجازت تھی. دوسرے بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی ہوا کہ آپ نے نماز پڑھائی اور 2 امکانات ہوئے. ایک امکان میں تو ایسا ہوا کہ پہلی رکعت پڑھنے کے بعد آپ نے کچھ توقف کیا, اور جنہوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی وہ اٹھ گئے اور انہوں نے دوسری رکعت پڑھی اور وہ نکل گئے, اور دوسرے آ گئے جو آپ کھڑے ہوئے آپ کے ساتھ شامل ہو گئے. آپ نے سلام کیا اور وہ کھڑے ہو کے انہوں نے دوسری رکعت پڑھ لی. ایک طریقہ تو یہ بھی ہوا, اور یہ بھی ہوا کہ جو 1 رکعت پڑھنے کے بعد نکلے انہوں نے باقی دوسری رکعت بعد میں پڑھی, اور جنہوں نے 1 رکعت پڑھی انہوں نے بعد میں دوسری رکعت کو کمپلیٹ کر لیا. مگر اس کے بارے میں unlike many other matters اب کوئی بہت زیادہ تحقیق ہوئی بھی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ اب اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں. یہ ان معاملات میں سے ہے کہ جن معاملات میں اب کسی کو یہ حیثیت حاصل ہی نہیں ہے
مقام مرتبہ حاصل ہی نہیں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا. بھائی بات یہ ہے کہ آپ جنگ میں جا رہے ہیں, خطرہ ہے, ایک امام صاحب نماز پڑھائیں, باقی ایک گروہ حفاظت کرے, وہ ختم ہو جائے تو دوسرے امام صاحب پڑھائے, کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. یہ تو ایک خصوصی پرابلم تھی کہ جس میں صورتحال یہ تھی کہ میدان جہاد میں اللہ کے پیغمبر نماز پڑھا رہے ہیں, اور آپ سوچئے کہ ظاہر ہے کہ لوگوں کا جذبہ تھا کہ ہم نے آپ کے پیچھے جماعت نہیں چھوڑنی, تو اللہ نے خصوصی یہ ایک طریقہ نماز کا تجویز کیا خوف کی حالت میں, کہ جس کو کہ مسلمانوں نے مختلف طریقوں سے اختیار کیا. میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں. آیت نمبر 94 سے ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, اذا ضربتم فی سبیل اللہ, جب تم نکلو جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں, فتبینوا, تو تحقیق کر لیا کرو, ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا, اور تم مت کہو ان لوگوں کے بارے میں کہ جو تمہاری طرف سلامتی کی دعا بھیجیں, تمہیں سلام کریں, ان کو مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو. تبتغون عرض الحیات الدنیا, تم دنیا کی زندگی کا ساز و سامان چاہتے ہو. فعند اللہ مغانم کثیرہ, تو جانتے ہو کہ اللہ کے پاس تو کثرت کے ساتھ غنائم ہیں, غنیمت کا مال ہے. کذالک کنتم من قبل, اسی طرح سے تم بھی تو تھے اس سے پہلے. فمن اللہ علیکم, تو اللہ نے تم پر احسان کیا. فتبینوا, تو تم تحقیق کر لیا کرو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, یقیناً اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے. لا یستوی القاعدون من المؤمنین, برابر نہیں ہیں بیٹھ رہنے والے اہل ایمان, غیر اولی الضرر, بغیر کسی عذر کے, والمجاہدون فی سبیل اللہ, اور وہ کہ جو جہاد کرنے والے ہیں اللہ کے راستے میں, باموالہم وانفسہم, اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ, فضیلت دی اللہ نے مجاہدین کو جو جہاد کرتے ہیں اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ, بیٹھے رہنے والوں کے مقابلے میں ایک درجے کی. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اور سبھی سے اللہ نے وعدہ کیا ہے اچھا. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ, اور فضیلت دی اللہ نے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں کے مقابلے میں اجراً عظیما, ایک بڑے اجر کی. درجات منہ, اس کی جانب سے یہ درجے ہوں گے. ومغفرتاً, اور مغفرت ہوگی. ورحمہ, اور رحمت بھی. وکان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ تو مغفرت کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم, وہ لوگ کہ جن کی جان فرشتے قبض کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر اپنی جان پر ظلم کر رہے تھے. جب ایسا ہوتا ہے, قالو, تو وہ پوچھتے ہیں, قالو فیما کنتم, کہ یہ تم کیا کر رہے تھے. وہ ان سے پوچھیں گے کہ یہ تم کس حال میں پڑے تھے. قالو کننا مستضعفین فی الارض, تو وہ کہیں گے کہ ہم تو زمین میں کمزور تھے, یعنی بے بس تھے. قالو الم تکن ارض اللہ واسعۃ, تو فرشتے کہیں گے کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی. فتہاجروا فیہا, تو تم ہجرت کرتے اس میں. فاولئک مأواہم جہنم, تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وساءت مصیرا, اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے. الا المستضعفین من الرجال, سوائے ان کمزوروں کے مردوں میں سے, بوڑھوں میں سے. والنساء, اور عورتیں. والبلدان, اور بچے. لا یستطیعون حیلۃ, جو اپنے پاس وسائل نہیں رکھتے. ولا یہتدون سبیلا, اور نہ ہی ہجرت کے لیے کوئی راستہ پاتے.
فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ امید ہے کہ اللہ ان کو درگزر کر دے. مکان اللہ عفوا غفورا، اور اللہ تو معاف کرنے والا، مغفرت کرنے والا، درگزر کرنے والا ہے. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، تو وہ پائے گا زمین میں بہت سے ٹھکانے اور کشائش، بہت سے امکانات. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، اور جو نکلا اپنے گھر سے مہاجرن، ہجرت کرنے کی نیت سے، الی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی جانب، ثم یدرکہ الموت، پھر اس کو موت آ گئی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر تو اللہ کے ہاں لازم ہو گیا. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم نکلو زمین میں یعنی سفر کے لیے، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، ان تقصروا من الصلاۃ، کہ تم نماز میں کمی کر لو، نماز کو قصر کر لو. ان خفتم من یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں خدشہ ہو کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا وہ تمہیں ستائیں گے. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، یقیناً کافر، یہ کافر تمہارے دشمن ہیں کھلے کھلے. فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، پھر جب آپ ان میں ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پھر آپ ان کے لیے نماز کھڑی کریں، نماز قائم کریں. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو چاہیے کہ ایک گروہ ان میں سے معک، آپ کے ساتھ کھڑا ہو. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ اپنا اسلحہ لیے رہیں. فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، پھر جب وہ سجدہ کر چکیں تو تمہارے پیچھے ہو جائیں. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، پھر آئے دوسرا گروہ، لم یصلوا، جس نے نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، تو چاہیے کہ وہ بھی نماز پڑھے آپ کے ساتھ. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور انہیں چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت کا سامان اور اسلحہ ساتھ رکھیں. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ کہ جنہوں نے انکار کیا انہوں نے چاہا، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، کہ تم کاش کے اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے ذرا غافل ہو. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو وہ تم پر ایک ہی حملے کے نتیجے میں ٹوٹ پڑیں اور کام تمام کر دیں. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ، اور اس میں کوئی گناہ نہیں اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو بارش کی وجہ سے، او کنتم مرضی، یا تم بیمار ہو، ان تضعوا اسلحتکم، کہ تم اپنے اسلحے کو اتار دو. وخذوا حذرکم، لیکن اپنے ضروری سامان کو، حفاظت کے سامان کو لیے رہو. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، یقیناً اللہ نے ان کافروں کے لیے ایک ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. جی جی، اس میں کوئی دین میں کوئی بات بیان نہیں ہوئی. ہمارے ہاں یہ فقہ میں بات زیر بحث آئی ہے، اور وہ بھی مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ یہ ایک تصور قائم ہو گیا کہ ہمیں عوام الناس کو ایک پوری بات دینی ہے تاکہ ان کے تمام سوالات ایسے جوابات کے ساتھ واضح ہو جائیں کہ اس میں پھر ایک عام آدمی کو اس بحث میں پڑنا ہی نہ پڑے کہ جی قصر شروع ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. تو بتا دیا جی مثال کے طور پر 49 کلومیٹر یا 45 کلومیٹر یا وٹ ایور،
وہ کیسے کیا؟ وہ انہوں نے ایسے کیا کہ جو روایات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کیا وہ اس ڈسٹنس کو مدینہ منورہ سے انہوں نے میجر کر کے وہ بیان کر دیا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جب آپ کو قصر کی ضرورت پیش آئے تو آپ قصر کریں، اور جو روایات جن کا میں نے ذکر کیا ہے اگر ان کو آپ مان لیں تو پھر اس کے بعد یہ سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا ہے کہ ڈسٹنس کتنا ہے. اس لیے کہ اصل چیز ہے آپ کا نماز کے قصر کرنے کی ضرورت کا جینون ہونا. وہ ضرورت اگر جینون ہے تو 15 کلومیٹر پہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر جینون نہیں ہے تو میں نے جیسے گزارش کی کہ آپ یہاں سے کراچی چلے جائیں، آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، اگر کوئی سفر کر لیتا ہے اور وہ اپنے آرام کے باوجود قصر کرتا ہے تو ہم اس کو بلیم نہیں کریں گے، ہم صرف سمجھائیں گے کہ بھائی قرآن یہ کہہ رہا ہے، باقی آپ کی مرضی ہے. وہ ایک دوسرے سوال کا انہوں نے کہا تھا اس کے بعد آپ کی بات. جی جی دوسرا یہ کہ آپ کسی اور شہر میں رہ رہے ہیں، وہاں پہ آپ مطلب ایک پرماننٹ ریزیڈنس ہے آپ کی، اور آپ کا ہوم ٹاؤن جہاں پہ آپ کے فادر رہتے ہیں، یہ بھی کافی ایک کامن وہ ہے کہ جب آپ ہوم ٹاؤن میں آتے ہیں جہاں پہ آپ کا فادر کا گھر ہے، وہ بے شک آپ 300 کلومیٹر دور آ رہے ہیں سفر کر کے، لیکن فادر کا گھر ہے تو وہاں پہ ایسا نہیں ہوگی. دیکھیے جی، اب تو اس طرح کے سوالوں کے جواب بڑے آسان ہو گئے ہیں. مدینہ منورہ مسلمانوں کا ہوم ٹاؤن تھا، مسجد موجود تھی اور وہ قصر کر رہے تھے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اصل میں اس میں نہ ہوم ٹاؤن امپورٹنٹ ہے نہ 45 کلومیٹر امپورٹنٹ ہے. اس میں تو جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو نماز قصر کرنے کی کوئی جینون ضرورت پیش آ گئی ہے، ڈسکمفرٹ ہے. ہمارے یہاں میں نے گزارش کی نا کہ یہ اس سے بات سمجھنی چاہیے. دیکھیں ہمارے یہاں ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سائنس میں تو ترقی ہونی چاہیے، دین میں نہیں ہونی چاہیے. یہ بات ایک حد تک ٹھیک ہے کہ دین جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ تو جوں کا توں ہے. دین میں تو ترقی ہے کہ آپ اس دین کو سمجھیں جو آپ نے دیا ہے، لیکن اتنی ترقی تو ہونی چاہیے کہ یار جو باتیں پہلے چل گئیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے جنہوں نے اوپینینز فارم کی. انہوں نے عام آدمی کو ایک ایسا سٹرکچر دے دیا کہ جس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ اس کا جواب ہے، یہ اس سوال کا جواب ہے، اتنا ڈسٹنس. اور یہ اس سے عام آدمی کیا کرتا ہے، خیال ان کا یہ تھا اور اچھی نیت تھی ان کی کہ لوگوں کو اس سے آسانی ہو جائے گی. بندہ ناچیز کا خیال یہ ہے کہ اس سے ایک بہت بڑا نقصان ہوا کہ لوگوں کا تعلق قرآن اور حدیث سے ختم ہو گیا. ان کا تعلق صرف علماء اور فقہا کے فتووں کے ساتھ رہ گیا کہ اس میں یہ فتویٰ ہے، اس میں یہ فتویٰ. اس کا ایک اور نقصان ہوا، آپ کسی اور کا فتویٰ مانتے ہیں، میں کسی اور کا مانتا ہوں، تو آپ کچھ اور کر رہے ہیں، میں کچھ اور کر رہا ہوں. تو ایک تو قرآن حدیث کے ساتھ تعلق کم ہو گیا جو ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے، اور دوسرا یہ کہ میں اور آپ بھی مختلف ہو گئے. وہ آپ کچھ اور کر رہے ہیں، میں کچھ اور کر رہا ہوں. بہت اب میں دیکھتا ہوں ایئرپورٹ پہ اور کئی جگہوں پر وہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ وہ مغرب پڑھائی دے تسی عشاء بھی تے پڑھا دیو. عشاء اتنے جا کے پڑھا کے ہمارا مسلک اور ہے، آپ کا مسلک اور ہے. سو کچھ بھی نہیں ہے. جو قرآن میں بات بیان ہوئی ہے اس کو آپ سمجھیں، جو کچھ حدیث سے معلوم ہوا ہے اس کو قرآن کے ساتھ ریلیٹ کریں، اور بس اس کے بعد اور کوئی چیز نہیں ہے. یہ سب بات کی انڈرسٹینڈنگ ہے جو میں گزارش کروں اچھی نیت سے ہوئی تھی، لیکن یہ کہ سچی بات یہ ہے کہ دین کو جیسے وہ سمجھ میں آتا ہے حضور سے ہم کو ملا ہے ویسے ہی ہم کو ماننا چاہیے. جی ایک کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. یہ بھی سب وہی قیاس ہو کہ بھائی سفر کیا ہوتا ہے، سفر ایک ڈسٹنس ہوتا ہے. سفر کیا ہوتا ہے، سفر اپنے گھر سے نکلنا ہوتا ہے. سفر کیا ہوتا ہے، سفر کی ایک ڈیوریشن ہوتی ہے. مثال کے طور پر میں 1 مہینہ کہیں باہر رہوں اور سخت ٹینشن میں رہوں تو ڈیفینیشن کے مطابق تو مجھے اب قصر نہیں کرنی. جی آپ پھر آپ کی بات. فلا جناح کی بات ہے جی، یہ صحیح کے لیے بھی آئی ہے، صحیح سفر میں ہو ادھر بھی یہی الفاظ استعمال جی. وہاں پہ بھی جائز. دیکھیں یہ بڑی دلچسپ بات ہے، آپ ذرا غور کریں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ
فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ یہ صفا اور مروہ یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، تو جو کوئی حج کرے یا جس نے عمرہ کیا تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ اگر ان کا طواف کر لے، یعنی صحیح کر لے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے کیا ہے؟ قرآن مجید نے یہاں یہ بتایا کہ حج میں اور عمرے میں یہ جو صحیح ہے یہ اصل میں کرنا جائز ہے، یعنی ایک اچھی نفلی عبادت ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ حضور نے اس کو کیسے پرفیکٹلی اپلائی کیا کہ آپ نے حج میں صحیح نہیں کی اور عمرے میں صحیح کی، یعنی دونوں میں اختیار تھا۔ آپ چاہتے دونوں کو چھوڑ سکتے تھے، آپ چاہتے دونوں میں کر سکتے تھے۔ آپ نے کیا کیا کہ جو قرآن نے کہا ایک میں نہیں کیا اور ایک میں کر لیا، تو اس میں اختیار ہے۔ یعنی آپ کا طواف کے بعد سر منڈانے کے بعد عمرہ پورا ہو جاتا ہے، یہ ایک اضافی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ آپ حج میں بھی جو طواف زیارہ کرتے ہیں، طواف جو کرتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ صحیح کریں گے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن وہاں حضور کا عمل وہ ہے تو وہ چیز مشہور ہو گئی، اور یہاں آپ کا عمل یہ ہے اور یہ چیز مشہور ہوگی، بڑی اچھی بات ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے ہی نہیں۔ یعنی اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، جب حرج نہیں ہے تو یہ ایک نفلی چیز ہے۔ جو آپ حج میں یعنی لوگ کرتے ہیں، میرے ذہن میں یہ تھا کہ لوگ نہیں کرتے ہیں۔ اچھا اوکے، میں اس کو چیک کروں گا، لیکن بہرحال اس کو قرآن نے یہی کہا ہے، میں واضح الفاظ ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ جی فرمائیں۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ شاید یہ صفا اور مروہ کے جو بت تھے نا، ایک نائلہ کا بت تھا، ایک اور بت تھا، تو اس کی وجہ سے ایک لوگوں میں ہچکچاہٹ تھی کہ یہ اگر ہم کریں گے تو پرانا جاہلیت والی بات ہوگی کہ بتوں کے درمیان صحیح کر رہے ہیں، تو شاید اس کے بارے میں ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ کریں، یہ اللہ کے آپ یہ ظاہر ہے بیک گراؤنڈ میں یہ بات بیان ہوتی ہے۔ میں صرف یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان الفاظ کو دیکھیں اور اس ایکسپلینیشن کو دیکھیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ کیا واقعی اگر اللہ کو یہ بات بتانی مقصود ہوتی کہ یہ جو بت پڑے ہوئے ہیں اس کے باوجود تم یہ کرو، تو یہ ہوتے الفاظ یا کچھ اور ہوتے؟ جی میں تو گزارش کر رہا ہوں یہی کہ بات یہ ہے کہ میں جب اپنے دوست کے یہاں جاتا ہوں کراچی میں تو میں گھڑی دیکھتا ہوں کہ یہ ٹائم کیسے پاس ہوگا، اتنا ٹائم ہوتا ہے، تو اب اس کے بعد جب نماز کی باری آئے تو میں 2 رکعت پڑھوں، سمجھ میں نہیں آتی۔ نماز میں مجھے اجازت ہے، اور یہ بات تو ہے نا کہ آپ مثال کے طور پر سفر میں گئے ہیں کسی اور شہر میں، اللہ کے گھر میں گئے ہیں، خانہ کعبہ میں گئے ہیں، مسجد نبوی میں گئے ہیں، تو آپ جب امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو کیا کریں گے؟ وہ کر رہے ہیں تو پوری نماز پڑھیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تو کوئی کنسیشن نہیں رکھا ہوا، یہ تو بات بالکل واضح ہے کہ آپ کے لیے ایک آسانی سہولت تھی۔ تو اس وجہ سے یہ دیکھیں، اصول یہ ہے کہ اللہ کی کتاب میزان ہے، کسوٹی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، سب لوگ اس کے پابند ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن پر بہترین عمل کرنے والے ہیں، آپ کا اسوہ قرآن کی وضاحت ہے، تو ہمیں اس کو ایسے سمجھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں ہوا یہ کہ چونکہ آپ کی زندگی کے واقعات ہمارے سامنے آ گئے تو ہم نے کہا یہ دین ہے اور قرآن کی ہم نے تلاوت کرنی ہے، تو یہ مسئلہ ہو گیا۔ جی
میرا کوشچن یہ کہ جو قبلہ رخ ہے while we traveling، دیکھیں اگر میں کار میں جا رہا ہوں اور I'm not driver of the car، یا میں پلین میں جا رہا ہوں اور میں اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے، کیا میں نماز پڑھ سکتا ہوں اشارے سے؟ دیکھیں جہاں آپ کے لیے قبلہ رخ ہونا ممکن ہے وہاں آپ ہوں گے، جہاں نہیں ہے وہاں خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ایئرکرافٹ میں نا سکویزڈ اپ جگہ بیٹھی، کچھ میں نے دیکھا باقاعدہ مسئلہ لگا کے نہیں وہ سیٹ پہ بھی بیٹھے ہوئے، ہاں سیٹ پہ بیٹھے آپ پڑھیں گے، اس لیے کہ وہاں ممکن نہیں ہے. وہاں مثال کے طور پر وہ جو الگ سے کوئی جگہ تلاش کر کے بھی کرتے ہیں تو وہ کیا ڈائریکشن، وہ ڈائریکشن فوراً بدل جاتی ہے جہاز کی. وہ تو آپ نے ہاں سب کے لیے ایسے، سب کے لیے ایسا ہے. یعنی آپ معمول میں جب کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے جہاں آپ قبلے کے رخ کو ایسرٹن کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی امکانی حد تک لازماً کرنا چاہیے. لیکن جہاں ممکن نہیں ہے وہاں کہہ دیا گیا ہے فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں کہیں بھی رخ کرو گے وہاں اللہ کو پاؤ گے. جی آپ پوچھیں. مجھے بہت زیادہ ٹریولنگ کرنی ہوتی ہے نا، جی، اور لمبے لمبے سفر پہ بائی روڈ جاتے ہیں. جب لاہور کی حدود ختم ہو جاتی ہیں تو ہم سفرانہ قصر نماز پڑھتے ہیں، سیم ڈے واپس نہیں آنا ہوتا ہے. جی جب واپس پہنچتے ہیں تو عشاء کے ٹائم اتنا انسان تھکا ہوا ہوتا ہے، حد سے زیادہ تھکاوٹ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن لاہور کی حدود شروع ہو جاتی تو ہم نماز پڑھتے ہیں. میں یہ گزارش کر چکا ہوں کہ یہ لاہور اور کراچی اور میرا گھر اور میرے والدین کا گھر یہ دین نے بیان ہی نہیں کیا. یہ اصل میں دین میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان کو سمجھ کر عام مسلمانوں کو ایک ڈیٹیلڈ ایک اس کا اسٹرکچر دینے کے ایک اچھی نیت سے ایک بنایا گیا پلان، اور وہ بھی ظاہر ہے کہ مختلف فقہا نے مختلف بات بیان کی. ہمارے ہاں جو میں بار بار بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ٹریجڈی یہ ہوئی کہ لوگوں کا براہ راست تعلق قرآن حدیث سے کٹ گیا اور وہ اسی طرح کے فتوے اب سنتے ہیں، اور وہ یہ لوگ بڑی حیرت سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کیا نئی نئی باتیں کر رہے ہیں. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بالکل نئی نئی باتیں کرتے ہیں. تو ہم ان کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نئی بات نہیں کر رہے، ہم سب سے پرانی بات کر رہے ہیں. ان کو یہ بات نہیں لگتی ہے اس لیے سارے ہی کہہ رہے ہیں. ہم ان کو بتا دیں یہ 3 طلاقیں کچھ نہیں ہیں، طلاق تو ایک ہی ہوتی ہے. یہ نئی نئی باتیں کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو نئی بات ہے وہ مشہور ہو گئی ہے، تو اب وہ جو سب سے پرانی بات تھی وہ آپ کو نہیں لگتی ہے. تو اس طرح کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. یعنی آپ بڑی صحیح بات آپ کر رہی ہیں. یہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی سفر کا وہ حصہ جو سب سے زیادہ پرابلمیٹک ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ 500 کلومیٹر کے سفر کے بعد لاہور پہنچے ہیں، شدید نیند آ رہی ہے اور جسم ٹوٹا ہوا ہے، لاہور آ گیا لاہور ہے. تو اب اس کے بعد آپ کو پوری نماز پڑھنی نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کے اوپر وہ کیفیت طاری ہے جس کیفیت پر اللہ نے آپ کو نماز میں قصر کرنے کی اجازت دی ہے. تو یہ گزارش ہے. ظاہر ہے کہ وہ ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک جذبات ہے نا، دین میں ہمارے ہاں لوگوں کے جذبات ہیں، نہ کہ دین کو سمجھنے کی کوشش ہے. تو جذبات میں ایک جذبہ یہ بھی ہے کہ اچھا آپ کو زیادہ دین سمجھ میں آیا، او ایسی، یعنی ان کو نہیں سمجھ میں آیا، آپ کو سمجھ میں آیا. بھائی ہم بالکل نالائق ہیں، مگر ایک دلیل ہوتی ہے، ایک چیز جس کا نام ہے دلیل. آپ کو سمجھ میں آ جائے آپ لے لیں، نہیں آئے تو آپ اسی پر عمل کریں. میں ایک موٹا اصول بتاتا ہوں بار بار کہ دیکھیں ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ دین کو نہیں جانتا. کوئی زیادہ جانتے ہیں، کوئی کم جانتے ہیں. جب کبھی آپ کسی مسئلے سے دوچار ہوں اور 1 2 3 مختلف اوپینینز بیان کیے جا رہے ہیں اور آپ بالکل کنفیوزڈ ہیں، نہ ان کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، نہ ان کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، نہ ان کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو آپ ان کی بات مانیں کہ جن پر آپ کا اعتماد ہے، جن پر آپ کا کانفیڈنس ہے، ان کے علم کی وجہ سے، ان کے تقوی کی وجہ سے. لیکن میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ کو بات سمجھ میں آ گئی
کہ جن پر آپ کا اعتماد ہے اس معاملے میں ان کی بات نہیں بلکہ ان کی بات جن پر آپ کا اتنا اعتماد نہیں ہے آپ کو صحیح دین کی بات لگتی ہے، تو آپ اور کر کیا سکتے ہیں سوائے اس کے کہ ان کی بات کو مانیں کہ جن کی بات آپ کو دین کی بات لگتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بڑا سادہ سا معاملہ ہے، اس کو بھی لوگوں نے خواہ الجھا دیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے جب کسی ایک کی بات ماننی شروع کی تو اب اس کے بعد آپ کسی اور کی بات مان نہیں سکتے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے یار۔ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے مثال کے طور پر کسی ایک عالم کی یا کسی ایک امام کی بات ماننی شروع کر دی۔ میں آپ کے سامنے قرآن پیش کر رہا ہوں، مجھے نہیں سننا۔ یہ مجھے تجربہ ہوتا ہے، بعض اوقات میں دیکھتا ہوں کہ لوگ آپ دین کی بات کر رہے تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا یہ بات سے خلاف بات ہے، تو یہ تو واک آؤٹ کرنے کا موقع ہے۔ جی میں نے یہ بھی سنا ہے کہ چلتی کار میں آپ نماز آپ کی نہیں ادا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے اونٹ پہ تو نماز پڑھی ہے، اس کے بارے میں پھر لوگ کہتے ہیں وہ فرض پڑھی ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں فرض اور نفل میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی نماز ہے، یہ بھی نماز ہے، یعنی فرض اور نفل چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے صدقہ ہو، کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک لازم ہے اور ایک اختیاری ہے۔ رولز تو وہی ہیں، رولز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ گزارش یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نیو یارک سے لاہور آ رہے ہیں، ہمیں کتنی تیزی کے ساتھ جب آپ ویسٹ سے ایسٹ کی طرف آتے ہیں تو سورج غائب ہو جاتا ہے، تو آپ مجھے ٹائم پر نماز پڑھ کے دکھا دیں۔ کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ بعض وہ جو لوگ کرتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں پیچھے اور اس کے بعد جماعت، ان کی بڑی مہربانی ہے جہاز والوں کی، ان کو جگہ دے دیتے ہیں، ورنہ اور پھر کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں اس کے کیا کیا مسائل ہوتے ہیں۔ یعنی میں بغیر نام لیے کسی کا، میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا، میں ایک ٹرین کے سفر میں جا رہا تھا اور ٹرین رک گئی اور میں نے دیکھا کہ ٹرین کے باہر مغرب کی نماز کے ٹائم پہ ایک جماعت شروع ہو گئی، تو مجھے کسی نے کہا کہ تم بھی جاؤ، تو ایسے ہی میں حالانکہ قائل نہیں تھا، میرا خیال تھا یار مطلب سفر ہے تو میں تو یہی پڑھوں، لیکن میں نے جا کے جماعت شروع کر دی۔ اتنے ٹرین چل پڑی اور میں حالت رکوع میں تھا، میں حالت رکوع ہی میں ٹرین کی طرف چل پڑا۔ مجھے یاد ہے آج تک، اللہ معاف کرے، کہ ٹرین میں عورتیں بچے سب شور مچا رہے تھے، او دیکھو مولوی بھاگ گیا۔ او بھائی مولوی کیسے نہ بھاگے یار، ٹرین جا رہی ہے، میں ٹرین کو کیسے چھوڑ دوں؟ اچھا میں نے دیکھا کہ یہ سارے متقی پرہیزگار لوگ جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی میری طرح کا کمزور ایمان کا نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ ٹرین رک گئی، ان کا معاہدہ ہوا تھا ان کے ساتھ کہ ٹرین چلے گی اس لیے کہ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے چلے گی، اس کے بعد رک جائے گی۔ تو یہ کیا مطلب ہے یار، اس ٹینشن میں نماز ہو سکتی ہے؟ خدا تعالیٰ نے یہی تو بتایا ہے کہ بھائی ٹینشن کی حالت میں اپنی نماز کم کرو اور جس طرح تم نماز پڑھ سکتے ہو اس طرح نماز پڑھو، لیکن چونکہ کچھ لوگ اس کے قائل ہی نہیں ہیں تو وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جماعت پڑھتے ہیں اور اس طرح سے پڑھتے ہیں۔ تو خدا آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عین موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے ایک نماز بتائی ہے کہ جو اس نماز سے بہت مختلف ہے کہ جو عام آپ نماز پڑھتے ہیں۔ اگلی آیت ہم نے پڑھی نہیں، اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بعد جب تم اطمینان کی حالت میں آ جاؤ، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، تو پھر پوری نماز پڑھو اس کے اوقات میں، اس لیے کہ نماز تو اللہ نے اہل ایمان کے اوپر اس کے اوقات میں فرض کی ہے۔ تو اس بیان کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ نہ بارش تھی، نہ سفر تھا، نہ خوف تھا، بس ایسے ہی پڑھ لی؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی اور چوتھی بات ہوگی، کوئی پانچویں بات ہوگی جس کی وجہ سے اس کنسیشن کو اویل کرنے کی ضرورت پیش آئی، ورنہ قرآن اس بارے میں بالکل واضح ہے کہ جب آپ اطمینان کی حالت میں آ جائیں تو آپ کو پوری نماز پڑھنی ہے اور اس کے اوقات میں پڑھنی ہے، اس لیے کہ نماز کو اس کے اوقات میں پڑھنا اہل ایمان کے اوپر لازم فرض کیا گیا ہے۔ بھائی اس واضح جب قرآن ایک اور بات کہتا ہے، ویسے تو خیر نہ بھی کہتا تو بات واضح تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ مسلمانوں نے کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری کتاب بالکل واضح، میری کتاب کنفیوزنگ نہیں ہے، والکتاب المبین، یہ جو بات کرتی ہے بالکل کلیئر بات کرتی ہے
اس میں کوئی کنفیوژن ایچ پیچ ہے ہی نہیں. تو قرآن بالکل واضح بات کر رہا ہے. اب مشکل یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ قرآن کو میں سمجھوں گا اپنے استاد کے آراء کی روشنی میں, تو آپ یقین جانیں کہ قرآن آپ کو بالکل کنفیوزنگ کتاب لگے گی, اس لیے کہ آپ نے قرآن مجید کے اوپر سمجھنے کے لیے ایک ایسی پابندی عائد کر دی ہے کہ جس کے بعد اب قرآن کرے کیا؟ پہلے آپ کے استاد سے جا کے ملے کہ بھائی میری بات مان لو. بھائی آپ قرآن کو پڑھیں جیسے سمجھ میں آتا ہے, وہ اپنی بات کلیئرلی کر رہا ہے, اور اس کے علاوہ جو بھی باتیں ہیں ان کو آپ مسترد نہ کریں, آپ کہیں میں اس پہ غور کریں گے. لیکن میں کیا کروں بھائی کہ قرآن کی بات میرے سامنے آ گئی ہے, آپ کہیں یار تمہاری فہم میں غلطی ہے, تو میں کہوں مجھے سمجھا دو. آپ اپنی بات سمجھا دیں کہ میرے فہم میں کیا غلطی ہے اور قرآن کیا کہہ رہا ہے, تو میں آپ کی بات پہ غور کر لوں گا. لیکن پابند تو میں اس کتاب کو ماننے پر ہوں, کے بارے میں ہوں نا. جی قضا نماز اگر ہماری کوئی کسی ٹائم قضا ہو جائے اور ہم دوسرے ٹائم اس کو پڑھتے ہیں تو کیا وہ ہو جاتی ہے؟ اور دوسرا, عصر کے بعد ہم نوافل نہیں پڑھ سکتے؟ یہ آخری دو سوال ہیں. اچھا, سیکنڈ لاسٹ. دیکھیں, ایک تو یہ کہ قضا کوئی نماز نہیں ہے, نماز ٹائم پر ہی ہوتی ہے. اس جملے کا میرا مطلب یہ ہے کہ آپ سو گئے اور آپ کی نماز کا وقت چلا گیا, تو جیسے ہی اٹھے نماز پڑھ لیں, وہ نماز قضا نہیں ہے. اصل میں سونے کے نتیجے میں, بے ہوشی کے نتیجے میں, بھول جانے کے نتیجے میں اگر آپ کی نماز مس ہو گئی ہے, تو جیسے ہی یاد آ جائے, جیسے ہی آنکھ کھل جائے, جیسے ہی ہوش میں آ جائے, آپ نماز پڑھیں. وہ نماز اللہ کی مہربانی ہے, آپ کے وقت کی نماز مانی جائے گی. ایک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ظہر کی نماز کے بعد بیٹھے اور آپ نے تاش کھیلنے شروع کر دیے, اور آپ نے دیکھا کہ سورج غروب ہو رہا ہے, بازی بڑی زبردست لگی ہوئی ہے, تو یہ گناہ ہے. یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہو سکتا. آپ ہوش میں ہیں, آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, مطلب کیا پرابلم ہو سکتی ہے آپ کو. آپ سفر میں ہیں, آپ قصر کر لیں, آپ دو ملا لیں, کوئی سرے سے چھوڑا ہی نہیں ایکسکیوز. آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے, آپ بیٹھ کے پڑھ لیں. حد یہ ہے, سورہ بقرہ میں یہ بتایا کہ آپ بعض اوقات چل کے پڑھ سکتے ہیں, بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں, چلتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں. یہ سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا. اب کیا ہے, اب یہ ہے کہ آپ نے اصل میں میچ بہت زبردست ایکسائٹنگ ہو گیا تھا, اور آپ کو پتا ہے کہ عصر کی نماز جا رہی ہے. عصر کی نماز میں عام طور پر ہوگا, یا مغرب میں ہوگا شاید, فجر میں بھی ویسے ہو سکتا ہے, بعض میچ صبح بھی آتے ہیں. تو آپ نے کہا نہیں یار یہ ذرا تھوڑا سا ہونا جائے, اور نماز چلی گئی. گناہ کیا آپ نے. اب آپ توبہ کریں, اور توبہ کرتے ہوئے وہ نماز پڑھ لیں. اس کو قضا نماز نہ کہیں, اس کو کہیں آپ نے توبہ کی ہے, اللہ سے معافی مانگی ہے, آپ نے غلط کام کیا ہے, آپ کو نماز اس کے وقت پر پڑھنی تھی, آپ نے اس کو اس کے وقت پر پڑھنے کو چھوڑا ہے, اور ایک اس سے کم تر کام کیا ہے جس پر کہ آپ کو شرمندہ ہونا چاہیے. تو اس کو قضا کہہ کے پتہ کیا ہوتا ہے, ایک خواہ کا ایک انسان کے اوپر ایسا خیال آ جاتا ہے کہ نمازیں دو طرح کی ہوتی ہیں, ایک صحیح ٹائم کی, وہ تو کیا ہی کہنے ہیں, اور ایک ذرا کم تر قضا نماز. قضا نماز کوئی نماز نہیں. نماز صرف وقت کی نماز ہے, اور اگر وہ خدا نہ خواستہ چھٹ جاتی ہے, اور اس میں ظاہر ہے یہ تمام کنسیشنز ہیں, وہ کنسیشنز الگ ہیں جو وضو میں اللہ تعالیٰ نے تیمم کی اجازت دی ہے, یہ کنسیشنز الگ ہیں جو اس نے قصر کی اجازت دی ہے, بیٹھ کے پڑھنے کی, لیٹ کے پڑھنے کی, چل کے پڑھنے کی. اس کے بعد نماز مس ہی نہیں ہو سکتی, سوائے اس کے کہ آدمی بھول جائے, یا بے ہوش ہو جائے, یا سو جائے. اس کے باوجود اگر کوئی آدمی نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے, تو پھر جیسا کہ میں نے گزارش کی, اس کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اسی میں اگر آپ کو اپنی اگلی پیریڈ میں غفلت کی وجہ سے آپ نے نمازیں چھوڑی ہیں, جی بعد میں آپ نے پابند ہو گئے ہیں, تو آپ اس کو میک اپ نہیں کر سکتے. دیکھیں, اس میں ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ آپ قضائے عمری پڑھیں. یہ بھی ہمارے یہاں کہیں دین میں بیان نہیں ہوا, لوگوں کی اوپینین ہے, اچھی بات ہے, لیکن میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر گناہ کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ توبہ کرو اور معافی ہو جاتی ہے.
تو ظاہر ہے کہ نماز چھوڑنا بھی ایک بڑا گناہ ہے. اگر آپ نے اس کو چھوڑا اور آپ کو کسی موقع پر احساس ہو گیا تو آپ معافی مانگیں اور توبہ کریں اور آئندہ اپنی اصلاح کریں. کوئی پڑھنا چاہتا ہے ضرور پڑھے، لیکن کوئی دین کا حکم تقاضا نہیں ہے. عصر کی نماز کے بعد دیکھیے، میں نے ابھی بات کی تھی کہ آپ کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکتے سوائے اس کے کہ جو روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں نفل، جیسے جو ہم کہتے ہیں سنت موقدہ، اور وہ آپ کی چھوٹ گئی تو وہ آپ فجر کے فرض اور عصر کے فرض کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن باقی کوئی نماز نفل نہیں پڑھنی چاہیے. اگر ہماری ظہر کی قضا ہو گئی اور ہمیں یاد آیا ایک دم سے، یعنی جیسے گھر کے کاموں میں یا کسی چیز، وہ تو یاد آیا نا، جیسے ہی یاد آیا پہلے وہ پڑھیں آپ، پہلے وہ نہیں، مطلب آپ اس میں تو قصور ہی سے نہیں، سوائے اس کے کہ آپ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں انوالوڈ ہیں کہ جس میں آپ بھولتی ہیں، تو وہ تو اس ایکٹیویٹی پر نظر ثانی ہونی چاہیے. لیکن بھولنا خود ایک ایسا ایکسکیوز ہے کہ جو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہے، الا یہ کہ بھلوانے والی ایکٹیویٹی کوئی پریشان کن ہے تو اس کو چھوڑنا پڑے. وہ ٹھیک ہے، گھر کے کام اگر ایسے ہیں تو وہ ایک میرا خیال ہے کہ ایک بالکل جینون سی بات ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یاد رہے آپ. جی آپ سفر میں ہیں جی، اور آپ کا خیال ہے کہ اس سفر میں ظہر میں سے گزر رہا ہوں لیکن شاید عصر بھی میرے سفر میں آ جائے، تو آپ نہیں جمع کریں. ٹھیک ہے. اب آپ جب اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچے تو آپ کو پتہ چلا کہ ابھی تو عصر کا ٹائم ہی نہیں ہوا، تو آپ وہاں پہ دوبارہ عصر پڑھیں گے؟ دیکھیں یہ اختیاری چیز ہے، یعنی آپ اگر پہلے پڑھ لیتے ہیں ظہر اور عصر اور اس کے بعد آپ کو عصر کا ٹائم مل جاتا ہے، جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ جماعت مل جاتی ہے تو پڑھ لیں. اس لیے کہ یہ بھی کوئی بات نہیں ہے، یہ بھی ایک واقعے سے یا واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو اپوائنٹ کیا مدینہ منورہ کے باہر آؤٹ اسکرٹس میں کہ وہ مسلمانوں کی جماعت کرائیں. وہ جماعت کراتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی آ کے نماز پڑھتے تھے. وہ یہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتے جیسے کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے، تو وہ عشاء کی 2 نمازیں پڑھتے تھے. تو اس کے بارے میں پھر ہمارے ہاں لوگوں کے ہاں یہ بحث ہے کہ ان کی کون سی والی نماز فرض ہوتی تھی اور کون سی نفل ہوتی تھی. لیکن یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے عصر 2 مرتبہ پڑھ لی، ایک آپ نے پہلے پڑھی، اس کے بعد آپ نے کہا یار یہ لوگ پڑھ رہے ہیں تو میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں، کوئی پرابلم نہیں. اچھا جی، ہمارے جو میزبان ہیں یہاں کے، وہ مجھے نہیں معلوم تھا، بالکل میں سخت شرمندہ ہوں. وہ ہاسپٹلائزڈ ہیں اور کئی دنوں سے وہاں ہیں، آرٹیفیشل ریسپریشن پہ ہیں، لیکن اللہ سے امید ہے کہ ان کے حالت خطرے میں نہیں ہے، مگر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ان کی صحت کے لیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اشف مرضانا و مرضی المؤمنین. اے اللہ تو اشفاق صاحب کی کو شفا عطا فرما اور ان کو صحت یاب کر، جلد صحت یاب کر اور ان کو مکمل صحت دے. اے اللہ تو ہم تمام اہل ایمان کو اس دنیا میں صحت اور عافیت کے ساتھ جینے کا موقع دے. میرے بھی ایک کزن بہت بیمار ہیں، ان کو شدید ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ان کی 4 بائی پاسز ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت یاب کرے اور ان کو جو زندگی ملی ہے اس کو اطمینان، صحت اور ایمان کے ساتھ گزارنے کی توفیق دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتہ. ہاں جی، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس میں بریدنگ کو ان کو پرابلم ہو رہی ہے اور یہ نہیں معلوم ہو پا رہا کہ اس کی